اس خانقاہ کی تعلیم بھی دے دوں، اور یہی ہر خانقاہ کی تعلیم ہے، جو اہل حق خانقاہ ہے وہاں کی تعلیم یہی ہے کہ جیسی کوئی مرید صادق آتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے تو مراقبہ کرو، مراقبہ کرو۔ مسلمانوں اپنی تہذیب کو بدلیے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے کاروبار سے یہ 2.5% تمہارے سب سے پہلے تمہارے رشتے دار تک پہنچے، تاکہ وہ بھی تمہارے لیول کا ہو جائے، وہ لیول کا ہو جائے۔ اچھا، یہ تو اسلام چاہتا ہے، لیکن جس کو یہ 2.5% اگر رشتے دار کو دیا جاتا ہے تو ان میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 2.5% کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کوئی معلوم ہوا کہ جا کے لاٹری میں پیسہ خرچہ کر دیتا ہے، کوئی اس کا جوا کھیلتا ہے، کوئی الٹے سیدھے کام کرتا ہے، کہاں اتنی حلال کی رقم تھی اس کو حرام میں لے جا کے لگا دیتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، میرے تجربے کا ہے۔ اس زکوٰۃ کے پیسے کو جو کسی مسلمان نے کسی غریب بھائی کو دیا تو وہ غریب بھائی اپنے کو ترقی کی طرف لے جانا پسند نہیں کرتا، راتوں رات بادشاہ بننے کے لیے کسی جوئے خانے میں پہنچ جاتا ہے، کسی شراب خانے میں پہنچ جاتا ہے، کہیں لاٹری کا ٹکٹ خریدنے میں چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، طرفین سے غلطیاں ہیں، ادھر بھی ایمان کی کمزوری ہے، ادھر بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کو پختہ کرو اور آپس میں صلہ رحم بنو، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنو۔ مسلمانوں، آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے اندر دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انہی دوریوں کی وجہ سے آج دوسرے جو ہیں وہ بندروں کی طرح ہمارے اوپر وہ بندر گھڑکیاں دیتے ہیں، کیونکہ آج ہم تفریق کے ساتھ جی رہے ہیں، آج ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، ضرورت ہے کہ جمعیت کے ساتھ رہنا پسند کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا پسند کر لو۔ تو جب تم یونٹی کے ساتھ رہو گے تو یونٹی از دا ڈگنیٹی، یونٹی میں بڑا پاور ہوتا ہے، بڑی شکتی ہوتی ہے۔ کسی تلوار کی ضرورت نہیں، تمہارے اسی کردار سے وہ باطل لرزہ بردار ہو جائے گا جو آج طرح طرح کی بھکتیاں مسلمانوں پہ کس رہا ہے۔ بدلنا مجھتے سے نا بابا، سنو یہاں دیکھو صحابی رسول ہیں، لال ملا تھا انہیں سنگھ بے کے انہوں نے نہیں رکھا، کہا نہیں، اس روشنی کا فائدہ انہیں بھی ملنا چاہیے، لے کے چلے۔ آگے بڑھے، چوراہا پہنچا، وہاں سے چوراہے پہ پہنچے، وہاں سے راستہ بدلا، ایک کا گھر ادھر، ایک کا گھر ادھر۔ جن کے پاس روشنی والی چھڑی نہیں تھی تو انہوں نے صاحب کہا کہ بھائی آپ یہاں سے اپنے گھر جائیے، مجھے راستے کا پتہ ہے، میں اپنی باڑی چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ میں آلوں میں جاؤں اور آپ کو دکان میں چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، چلیے میں آپ کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو دوسرے صحابی نے کہا پھر یہ کیسے ہوگا کہ میں باڑی میں چلا جاؤں اور آپ کو راستے پہ چھوڑ دوں؟ اب دونوں میں آپس میں بھالو بھاشا کی تکرار ہونے لگی، ایک دوسرے سے قریب جو ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا جاتی ہے۔ ٹکرانا تھا کہ وہ بھی الوکت ہو جائے، وہ بھی روشن۔ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو اس کا سارانش بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے ہم کو نتیجہ نکالنا ہے، رزلٹ لینا ہے۔ اے مسلمانوں، حضور ایسے نور والے ہیں کہ اگر مسکرا دیں تو کمرہ روشن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بی بی عائشہ چادر اوڑھ لیں تو نور کی برسات دیکھیں۔ حضور ایسے نور والے ہیں کہ اگر کسی سوکھی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو وہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ اس سے تھوڑی دیر میں اچانک حادثاتی طور پر اگر دوسری لاٹھی ٹکرا جائے تو وہ بھی روشن ہو جائے، ٹھیک؟ اے مسلمانوں، ذرا سوچو، ابھی مولانا نے آپ کو بتایا یہ شجرہ وہ شجرہ، ٹھیک ہے؟ آپ نہ جانے کتنی صدیوں سے آپ کے باپ دادا مسلمان ہیں، وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے آپ کے باپ دادا ہے نا، مسلمان تھے نا، تم گنا بھی نہیں پاؤ گے کہاں سے تمہارا شجرہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک رشتہ یہ ہوا کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے،
دامن مصطفیٰ کو ہم نے تھام لیا. دوسرا رشتہ ابھی ابھی آپ نے حاصل کیا, آپ مرید ہوئے, ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا بھی مرید ہوئے ہو, ہے نا. یہ سلسلہ آپ کو کہاں لے جا کے ملا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملا رہا ہے. تو دونوں طرف سے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان چمکتا ہوا دکھائی دیتا, روشن دکھائی دیتا, لیکن آج مسلمان روشن نظر نہیں آ رہا. کل کا مسلمان تھا کہ تنہا تمہارے باپ دادا ان علاقوں میں آئے تھے, یہ اسلام کی بستیاں نہیں تھیں, لیکن آج یہ اسلام کی بستیاں ہیں. اس لیے ہیں کیونکہ تمہارے باپ دادا آئے تھے تو وہ روشنی لے کے آئے تھے, وہ آلو لے کے آئے تھے جو ان کے چہرے پہ وہ آلو تھی, چمک تھی, کہ جس کو دیکھ کر کے کفار و مشرکین متاثر ہوتے تھے, اور وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان تو اسلام ہوتے تھے. آج کیا وجہ ہے کہ اسلام پھیل نہیں رہا, پھل نہیں رہا, پھول نہیں رہا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے چہروں پہ آلو نہیں ہے, ہم روشن نہیں ہیں. لکڑی روشن ہو گئی, ہم صدیوں سے نسبت لیے ہوئے, لیکن ہم روشن نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ایک سمجھ میں آتی ہے. اب جب چراغ بہت ہوا ہے تو پھر چراغ ہی سے میں چاہتا ہوں مثال دے دوں. چراغ تو اب وہاں ہوتا ہے نا, تو کبھی کبھی جو لالٹین ہوتی ہے, چراغ ہوتا ہے, اس کی باتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اب جب باتی ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں کہاں جا کے لگتا ہے؟ شیشے پہ لگتا ہے نا دھواں. کیا بولتے, شیشہ بولتے, کیا بولتے ہیں؟ سپنی, سپنی, وہ چمنی بول رہا ہے, سپنی بول رہا ہے. بہت یہاں پہ تضاد بہت ہے. سپنی سمجھ گیا نا. تو اب اسی سپنی پہ جا کے شیشے پہ جا کر کے وہ دھواں لگتا ہے. تو جب دھواں وہاں لگتا ہے تو شیشہ کیسا ہو جاتا ہے؟ سپنی کالا ہو جاتا ہے. اندر آلو ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ مگر شیشہ کالا ہو گیا. اب جدی شیشہ کالا ہو جائے تو آلو بیر ہو گئے. تو جدی آلو بیر ہو گئے نا تو آپ نے کی کرو گے؟ سپنی کو اتارے گا, جو وہ چابی میں بتی ہے ٹیڑھی ہو گئی اس کو کینچی سے کاٹ کے سیدھا کرے گا. اب جب لو سیدھی ہو جائے گی تو ایک کپڑے سے اس سپنی کو, سپنی بولتے ہیں نا, سپنی کو کیا کرے گا؟ صاف کر کے اور فوراً اس کو چڑھا دے گا. جب چڑھا دے گا تو بولو اندر کی روشنی باہر آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. آج مسلمانوں, بس بہت ہلکے میں بتا دیتا ہوں, آج اسی لالٹین اسی چراغ کی طرح ہمارا یہ دل ہو گیا. یہاں بھی نور ایمان روشن ہے, لیکن اس کی باتی جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو گئی. تو اس سے جھوٹ کا دھواں نکل رہا ہے, چوری کا دھواں, چغلی کا دھواں, برائیوں کا دھواں, خطاؤں کا دھواں, کبیرہ گناہ کا دھواں, صغیرہ گناہ کا دھواں. یہ اٹھ کر کے ہمارے شیشے دل کو اس نے جو ہے سیاہ کر دیا ہے, سیاہ کر دیا ہے. اب بتاؤ کرنا کیا چاہیے؟ اس کو اسی حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جس طرح آپ لالٹین کی اصلاح کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں اس کی بھی جو باتی ہمارے دل میں چل رہی ہے اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. بولو بھائی, ارے من میں جو تمہارے چل رہا ہے یہ لالٹین, تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے جو نبی نے فرمایا, وہ ہے کیا؟ شریعت کی قینچی لو, اور جو باتی ٹیڑھی ہو گئی ہے جس سے جھوٹ, چغلی, چوری, الٹے سیدھے غیبت کا دھواں اٹھ رہا ہے, اس کو کاٹ کے سیدھا کرو تاکہ پھر اب تم چوری نہ کرو, ڈاکہ نہ ڈالو, زنا نہ کرو, برائی نہ کرو, بالکل سیدھے جیسے ہو جاؤ گے. تو جانتے ہو اس کی لو کہاں سے لگے گی؟ گنبد خضرا سے لگ جائے گی. اب جب گنبد خضرا سے لو لگ جائے گی تو لو کم ہوگی کہ تیز ہوگی؟ بولو بھائی, لو تیز ہو گئی. اور استغفار کے ماجے سے آپ اپنے شیشہ دل کو صاف کر لو. جیسے ہی وہ غبار اترا تمہارے گھر کے لالٹین کا,
ایسے ہی تمہارے شیشے دل پر جو گناہ چپکے ہوئے ہیں یہ اتر جائیں گے۔ میرے نبی نے ایک مثال پیش کی، بیر سمجھتے ہو؟ بیر ایک پھل ہوتا ہے نا، بیر۔ حضور اسی بیر کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، اور اس زمانے میں پتجھڑ کا موسم تھا، جیسے ابھی آنے والا ہے موسم نا، ہمارے وہاں پتے جھڑیں گے جس کو بسنت بولتے ہیں آپ لوگ، تو پتجھڑ کا موسم تھا۔ تو بیر کے پیڑ میں جو پتے سوکھ جاتے ہیں وہ جلدی سے ڈالی سے نہیں اترتے ہیں جب تک کہ اس پر کوئی ہوا زور سے نہ لگے یا کوئی اسے نہیں جوڑے نہیں۔ اللہ کے رسول اسی ٹہنی کے پاس گئے جو سوکھی ٹہنی تھی، پتے سوکھے تھے، آپ نے اس کو ایسے ہلا دیا، جیسے ہی ہلایا اوپر سے نیچے تک جتنے پتے اس میں لگے ہوئے تھے سب ایک ساتھ اتر کے زمین پہ آ گئے۔ سارے صحابہ حیرت سے تک رہے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مومن کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ گئے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے سمپورن گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس ڈالی سے پتے ابھی جھڑ کے نیچے اتر گئے۔ خدا بوجھ گئے نا؟ استغفار کا وہ فائدہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسی سمے بالکل آپ پاک و صاف ہو جائیں تو کئی مہینہ آپ کو رگڑ گھس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سمے آپ بالکل پاک و صاف ہو سکتے ہیں اگر نیت آپ کی معلوم، اچھی نیت و ارادے کے ساتھ کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اب میں یہ کھوٹی نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے۔ تو آج کی اس محفل میں آئے ہوئے مسلمانوں، میں چاہوں گا کہ اس سے بہتر موقع تو کوئی ملے گا نہیں، دیر ہمیں لگانی نہیں چاہیے، ضرورت ہے کہ بس اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی اگر گناہ ہوتے تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ یہ آپ ذرا چاہتے ہیں گناہ لے کے جانا چاہتے ہو یا گناہ سیس؟ بیس کے سیس کی انشاءاللہ بیس تو ہوگے نا، انشاءاللہ سیس ہوگے ہے نا، کیونکہ آپ ذرا من دیے بچپن اور چیٹا اپنا کھوتی اس کو کیا کرنا ہو، ڈھونڈنا ہوگا۔ ڈھونڈنے کو کیا بولتے ہیں؟ چھپا ہو گئے کھوج تو سمجھتے ہو نا، کھوجتے ہو گئے بچپن مدے، جوانی مدے، بڑھاپا مدے، اپنا جیون مدے کھوج کرتے ہو گئے کہ کھنے ابھی کی ক্ষতি করলাম, কেমনে গুনাহ করলাম, কেমনে যখন আপনি ধ্যান দিবেন না তো বেশি সময় লাগবে না, যখন ধ্যান দেবেন অল্প সময়ে বচপন জওয়ানি বুড়াপা সম্পূর্ণ দিকে যাবে। যেখানে আপনারা ক্ষতি করলেন সম্পূর্ণ ক্ষতি পেয়ে যাবে। ऐसे मैं बता दूं जैसे आप लोगों ने गन्ने का रस पिया कि नहीं पिया? खुशियार 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 भी जानते हो ना? तो गन्ने का रस जब निकाला जाता है उसको शीशे के गिलास में रख दो तो कितना सुंदर लगता है, चमकता है, ठीक है ना? मालूम है इसमें बिल्कुल बहुत साफ, इसके अंदर कोई गंदगी नहीं है। लेकिन उसकी अगर गंदगी देखनी है तो उसको आगून पे थोड़ी देर रखो। जैसे ही आप आगून पे रखोगे थोड़ी देर में उसके अंदर की जो गंदगी है वो ऊपर उठ के आएगी। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो गुड़ तो बनेगा लेकिन वो गुड़ नहीं होगा, वो जहर बन जाएगा। कोई छाई उसकी निकाले नहीं, छाई निकाल फेंकते हैं ना, कभी देखा है पकाते हुए को? तो छाई निकाल के फेंकता, छाई निकाल के फेंका, छाई निकाल के फेंका तो गुड़ होता है।
اور وہی گڑ شکر بن جاتا ہے، پھر وہی گڑ مشری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی اس کی جو ہے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کی وہ چھائی ملائی جو اوپر نکل رہی ہے اس کو نکال کے پھینکا نہیں تو پھر وہ گڑ نہیں رہے گا، بلکہ وہ گڑ جو ہے بیماری کا ذریعہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم اور آپ بیمار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے اپنی اس چھائی کو نکالا ہی نہیں۔ بہت اچھا ہے کہ آج ہم نے جب اس ایمان اور عقیدے کی بھٹی میں آ کر کے اب کندن بننا چاہتے ہو تمہارے عیب و خطا ختم ہو، جس طرح وہ شربت جو خوشیال کا ہے رس آگن پہ جاتا ہے اس کی گندگی باہر نکلتی ہے، اسی طرح آپ اپنے آپ کو جب ایمان و عقیدے کی بھٹی پر رکھ کر اور پھر اس میں گرمی دیں گے تو خود بخود جتنی اس کی گندگی اور آلائش ہے وہ نکل کے اوپر آ جائے گی، اور اسے ہٹا کر دور کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، بندہ جیسے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آمادہ ہے، اس کے گناہ کو ضرور بخش دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب آج آپ یہاں آ گئے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہاں سے آپ فائدہ لے کے جائیں۔ ابھی آپ مرید ہوئے ہیں، آپ نے سلسلہ اشرفیہ میں داخلہ لیا، تو میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں آپ کو اس خانقاہ کی تعلیم بھی دے دوں، اور یہی ہر خانقاہ کی تعلیم ہے، جو اہل حق خانقاہ ہیں وہاں کی تعلیم یہی ہے کہ جیسی کوئی مرید صادق آتا ہے تو اس کو کہا کیا جاتا ہے مراقبہ کرو، مراقبہ کرو۔ کیوں مراقبہ کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ تم نے بے خیالی میں وقت گزارا ہے، تم کو احساس ہی نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم مجھے دیکھنے آئے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کو دیکھ لو۔ تو خدا کو دیکھنا اگر چاہتے ہو تو پہلے یہ احساس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے یہ احساس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ احساس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کے اندر بھے پیدا ہوگا، آپ کے اندر ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ڈسپلن ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، ٹھیک، وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، شرارت کرتا رہتا ہے، رک جاتا ہے۔ باپ کو دیکھتا ہے، شرارت کرتے کرتے رک جاتا ہے۔ استاد کو دیکھتا ہے، شرارت کرتے کرتے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ میرا بزرگ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ابا مارے گا وہ پیٹے گا، نہیں، یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا بزرگ ہے۔ اسی طرح اگر کسی پڑوسی کو بھی اس نے بزرگ مان لیا، محلے والے کو بھی بزرگ مان لیا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے گاؤں کا کشمیر شریف کی تہذیب کیا تھی کہ وہاں ہندو مسلمان سبھی رہتے تھے، تو کبھی ہم لوگ اپنے بڑوں کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہندو ہے تو اس کو کاکا، مسلمان ہے تو چاچا، ٹھیک ہے۔ اور بچپن میں اس سے ہم لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی کوئی کھیل کھیلتے تھے اور کوئی آ جاتا، وہ چاہے موچی ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہم کاکا کہتے تھے، وہ اگر سامنے سے گزر جاتا تو ہم لوگ اپنا کھیل روک دیتے تھے کہ یہ بزرگ جا رہا ہے، اس کو بھی ہم بڑا سمجھتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں مارے گا یا ڈانٹے گا یا ہمارا بل بل شکایت کرے گا، نہیں، ہو سکتا ہے اس کو ناگوار ملے، تو ہم لوگ بھی کھیلتے تھے تو کھیل میں رک جایا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ اس کا احترام ہوتا تھا۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہنے میں کوئی مثال نہیں، اللہ وہ ہے کہ جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک عام آدمی کو آپ بزرگ سمجھ لو تو اس کا احترام من میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہمیں تو اس کا احترام خوب کرنا چاہیے۔ وہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہے، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر نقل کو دیکھ رہا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب محسوس کرو گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر برے کام کی طرف نہیں جاؤ گے، بری سوچ آپ کی نہیں ہوگی، غلط روی پہ آپ نہیں جاؤ گے، پھر آپ وہ کام کرو گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اے مسلمانوں، خانقاہ کی پہلی تعلیم ہے مراقبہ اور دوسری تعلیم ہے محاسبہ۔ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اب دیکھ کیا رہا ہے؟ تمہارے عیب دیکھ رہا ہے، تمہاری نیکیاں نہیں،
تمہارے عیب، تمہاری خطا، تمہارے گناہ کو دیکھ رہا ہے. یہ احساس کرو، اور جیسے ہی یہ احساس ہو جائے تو اپنے گناہ، اپنے خطا، اپنے جرم کو اپنے رب کے حضور پیش کر کے جلدی سے معافی مانگ لو، کیونکہ یہی دنیا میں ہی تم معافی مانگ سکتے ہو. جیسے ہی سانس نکل گئی تو اب معافی نہیں مانگ سکتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبوا قبل ان تموتوا، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، کیونکہ جیسے ہی مرو گے اب معافی مانگنا بند، اب نہیں مانگ سکتے ہو معافی. ٹھیک ہے نا؟ اسی جیون میں تم معافی مانگ سکتے ہو، کیونکہ اللہ غفار و غفور ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے. تو اسی جیون میں اپنے گناہ و خطا کی معافی مانگ لو. یقیناً اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمہارے سب کے گناہ و خطا کو معاف فرما دے. تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ آج کی اس بزم میں جو لوگ آئے ہیں، یہ دیچھا میں دے کے جا رہا ہوں، اسے آپ لوگ قبول کر لیجئے. دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. نماز المدن خوش ہو جائیں، اور الپ سمے کے لیے جو پروش ہیں وہ نابھی پہ ہاتھ باندھیں جیسے نماز میں باندھتے ہیں، اور جو مل چلے تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھیں جیسے نماز میں رکھتی ہیں، ہاتھ باندھیں. اور پھر سبھی لوگ کوتھا وارتا بند کر کے ایک دوسرے کو دیکھنا چھوڑ کر کے